اور اس کے پیارے حبیب حضور
نور شافی یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قصاں قائد المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب کائنات جل شانہ کا بے حد فضل عظیم ہے کہ آج اللہ کی توفیق سے نماز جمعہ مبارک ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات جل شانہ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور خصوصاً خالق کائنات جل شانہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، یہ ماہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ مبارک ہے، اور اس کے بعد جو جمعہ مبارک آئے گا وہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل اور کرم سے اگر اللہ نے زندگی عطا فرمائی تو انشاءاللہ اپنی زندگی میں ماہ رمضان کی بہاریں دیکھیں گے۔ رمضان مبارک یہ وہ مقدس اور بابرکت مہینہ ہے کہ جس کو کئی اعتبار سے فضیلت حاصل ہے۔ عمومی طور پہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ماہ رمضان مبارک میں قرآن کریم فرقان حمید نازل کیا گیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالی جل شانہ نے اس مبارک مہینے کو فضیلت اور عظمت عطا فرمائی۔ یقیناً اس بات کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ ماہ رمضان کو اللہ تعالی جل شانہ نے قرآن کریم فرقان حمید کی وجہ سے فضیلت عطا فرمائی کہ اس مہینے کے اندر رب کائنات جل شانہ نے قرآن کریم فرقان حمید کو نازل فرمایا۔ لیکن اس کے علاوہ اور بھی کچھ ایسے مواقع ہیں جن کی وجہ سے ماہ رمضان کو فضیلت و برکت والا کہا جاتا ہے۔ جیسے 3 رمضان المبارک کو حضرت سیدۃ النساء جگر گوشہ رسول شہزادی کونین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا وصال مبارکہ 3 رمضان المبارک کو ہے، اور مسلمانوں کے لیے جو کامیابی کا سب سے بڑا جو دن صحابہ کرام کے درمیان جو گزرا وہ فتح مکہ تھا، کہ جب کفار نے حضور علیہ السلام کو تنگ کیا تو اللہ کا حکم ہوا کہ اے محبوب اب یہاں سے ہجرت کر چلو۔ تو یہاں سے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ چلے گئے، اور پھر مدینہ سے اللہ تعالی جل شانہ نے آپ کو کامیابیاں عطا فرمائی، اور 10 رمضان مبارک کو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالی جل شانہ نے مکہ کی فتح عطا فرمائی، اور مکہ شریف کے اندر آپ بڑی شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوئے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے یہ دن بڑا ہی مبارک، اور اللہ کا اس دن کے اندر مسلمانوں کے اوپر خاص فضل اور کرم ہوا کہ اللہ تعالی جل شانہ نے مسلمانوں کو کفار کے اوپر فتح عطا فرمائی۔ تو
10 رمضان مبارک کو فتح مکہ کا دن بھی کہا جاتا ہے، اور اسی دن حضور علیہ السلام کی پیاری زوجہ محترمہ ہماری امی جان مومنوں کی ماں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا وصال مبارکہ بھی 10 رمضان مبارک کو ہے۔ اسی طریقے سے آگے چلتے چلے جائیں تو 17 رمضان مبارک کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مسلمانوں کو ایسی فتح، ایسی کامیابی عطا فرمائی کہ جہاں کفار 1000 کا لشکر لے کر مسلمانوں کو ختم کرنے کی نیت سے نکلے بدر میں، تو ادھر مسلمانوں کے پاس نہ زیادہ ساز و سامان، نہ جنگی ہتھیار، نہ زیادہ مجاہد، صرف 313 مسلمان تھے، جس میں عورتیں بھی تھیں، بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے، اور جو مرد حضرات تھے وہ 280 کے لگ بھگ تھے، جنہوں نے 1000 کے ساتھ مقابلہ کیا، جہاں 6 تلواریں ہوں، چند زرہیں ہوں، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کیسی مدد کی کہ اس واقعے کو اللہ نے قرآن کریم فرقان حمید کا حسن بنا دیا۔ وہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ ہم بیان کریں گے۔ تو 17 رمضان مبارک کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو ایسی کامیابی عطا فرمائی کہ یہ پہلی جنگ تھی کفار کے ساتھ، اور غیر ارادی طور پہ جنگ تھی کہ جب کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن کفار نے جب حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ تو اس اعتبار سے 17 رمضان مبارک کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جنگ کے اعتبار سے مسلمانوں کو، صحابہ کرام علیہ رضوان کو کامیابی عطا فرمائی، اور 17 رمضان کو ہی حضرت بی بی عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارے نبی علیہ السلام کی محبوبہ زوجہ محترمہ امہات المؤمنین میں، جن کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بے انتہا شان و عظمت عطا فرمائی ہے، ہماری امی جان حضرت بی بی عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا بھی مثال باکمال 17 رمضان مبارک کو ہے۔ اسی طریقے سے آگے چلیں تو 18 رمضان مبارک کو حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے زبور کو نازل فرمایا۔ 19 رمضان مبارک کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے توریت کو نازل کیا، اور 20 رمضان مبارک کو حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انجیل کو نازل فرمایا۔ تو یہ جو پہلی جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، یہ بھی ماہ رمضان کے اندر ان کو نازل کیا گیا۔ اس اعتبار سے بھی ماہ رمضان کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بڑی عظمت اور شان عطا فرمائی۔ اور مزید آگے بڑھیں تو 21 رمضان مبارک کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر، حضرت امام حسن و حسین کے بابا جان، حضور نبی کریم علیہ السلام کے داماد محترم، ہماری عزتوں کے تاج حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کا بھی مثال باکمال، آپ کی شہادت 21 رمضان مبارک کو ہوئی۔ اور بھی مزید آگے بڑھیں تو جس نسبت سے آج ہم ماہ رمضان کا ادب و احترام کرتے ہیں، قرآن کریم فرقان حمید خالق کائنات جل شانہ نے 26 اور 27 کی شب، مطلب 26 رمضان کو یہ قرآن کریم فرقان حمید کو نازل کیا،
آپ ویسے تو آپ سنتے رہے ہیں کہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں موقع کی مناسبت سے نازل ہوتی رہی، کبھی مکے میں آیتیں نازل ہوئی، کبھی مدینے میں نازل ہوئی، جیسے حالات ہوتے اللہ تعالیٰ جل شانہ ویسی قرآن کی آیت کو نازل فرما دیتا ہے۔ لیکن مطلقاً کہا جاتا ہے کہ ماہ رمضان کے اندر جو لیلۃ القدر ہے اس رات میں قرآن کو نازل کیا گیا، اور اگر نبی علیہ السلام کی سیرت کا مشاہدہ کیا جائے تو کم و بیش 23 سال کا وقت لگا قرآن کو نازل کرتے ہوئے، اور عمومی طور پہ ہم کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا، اور دوسری طرف مختلف آیات مختلف مواقع کے اعتبار سے نازل ہوتی رہی، اور 23 سال کا یہ عرصہ لگا۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ ایک طرف 23 سال ہے اور ایک طرف ہے قرآن لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن کریم فرقان حمید کو لیلۃ القدر کی رات آسمان اول سے، یعنی کہ جو سب سے پہلا آسمان ہے، اس سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے نیچے کی طرف جو ہمیں زمین سے یہ آسمان نظر آتا ہے، اس طرف اللہ تعالیٰ جل شانہ نے لیلۃ القدر کے اندر یہ قرآن کو نازل فرما دیا، اور اس کے بعد لیلۃ القدر میں جب قرآن نازل ہوا تو اس کے بعد جیسے جیسے موقع آتے رہے، جیسے جیسے حالات بنتے رہے، اللہ کا حکم ہوتا رہا، اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہ قرآن کی آیات لے کے زمین پہ نازل ہوتے رہے۔ تو وہ جو وقت گزرا وہ 23 سال کا وقت گزرا، جو آپ کا دور نبوت تھا، جو آپ کا دور رسالت تھا، تو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے چند آیات، چند رکوع کر کے یا چھوٹی چھوٹی صورتیں کر کے جب نازل ہوتا رہا، تو یہ موقع کی مناسبت سے کم و بیش 23 سال کا وقت لگا۔ لیکن جو عمومی طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پہلے آسمان پہ اپنے فضل اور کرم سے لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل فرمایا۔ تو قرآن کریم فرقان حمید کو اس اعتبار سے فضیلت اور برکت والا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی آمد کی وجہ سے ماہ رمضان کو اس وجہ سے فضیلت اور برکت والا کہا جاتا ہے کہ اس ماہ کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن کو نازل کیا، اور دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جس رات کے اندر قرآن کو نازل کیا، اللہ نے اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل بنا دیا۔ 1000 مہینے بندہ عبادت کرتا رہے اور ایک بندہ لیلۃ القدر کو پالے، اور اس رات کے اندر چند لمحے وہ بندہ رب کی عبادت کر لے، تو 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف، لیلۃ القدر کی عبادت ایک طرف، پھر بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ 1000 مہینے سے زیادہ ثواب لیلۃ القدر میں عبادت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یہ نسبت مصطفیٰ کا کمال ہے، یہ حضور علیہ السلام کی غلامی کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ انعام، یہ فضائل، یہ کمالات اللہ نے پہلی امتوں کو نہیں عطا فرمائے۔ پہلی امتوں کے لوگوں کو اللہ نے عمریں لمبی عطا فرمائی، وہ کئی 100 سال تک زندہ رہتے، ان کی جوانی کئی 100 سال تک رہتی، بڑھاپا کئی 100 سال کے بعد آتا، لیکن اللہ نے ان کو یہ فضیلتیں، یہ انعام نہ عطا فرمائے جو اللہ نے اپنے محبوب کی غلامی کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ جو بندہ 100 سال زندہ رہے گا، یقینی بات ہے کہ وہ بندہ گناہ بھی زیادہ کر سکتا ہے، اگر نیکی کرتا ہے تو گناہ بھی کر سکتا ہے۔ 200 سال زندہ رہے تو گناہ بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، 500 سال بندہ زندہ رہے تو وہ پہلے بندے سے زیادہ گناہ کر سکتا ہے۔ 1000 سال زندگی پالے تو وہ 100 سال کی نسبت 1000 سال والا بندہ زیادہ گناہوں کے اندر ملوث
القدر قرآن نازل ہونے والی رات. اب 18 رمضان کو زبور آئی، 19 رمضان کو توریت نازل ہوئی، 20 رمضان کو انجیل نازل ہوئی. لیکن ان امتوں کے اوپر جن پہ یہ کتابیں نازل ہوئی، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس رات کے اندر یہ قرآن، یہ زبور آئی ہے، انجیل آئی ہے یا توریت نازل کی ہے تو اس رات کے اندر، ان لمحوں کے اندر میری عبادت کرو تو ہزاروں سال سے بڑھ کے ثواب عطا فرماؤں گا. یہ برکتیں، یہ محبت، یہ کرم نوازیاں، یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے انعامات اللہ نے امت محمدیہ کو عطا فرمائے ہیں. فرمایا کتابیں ان کو بھی دی ہیں، فرمایا فضل ان کے اوپر بھی کیا ہے، لیکن وہ جتنا کرتے تھے اتنا ان کو ملتا تھا. فرمایا تمہیں ہم نے قرآن دیا ہے، فرمایا ایک لفظ پڑھو گے 1 لفظ اللہ 10 گنا ثواب عطا فرمائے گا. اور میرے محبوب فرماتے ہیں جب ماہ رمضان آ جائے گا، فرمایا کہ ایک نیکی کرو گے عام دنوں کے اندر، اور وہی نیکی اگر ماہ رمضان میں کرو گے اللہ اس نفلی نیکی کا فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. اور پھر فرمایا فرض کا ثواب جو ہے ماہ رمضان میں اللہ 70 گنا بڑھا دیتا ہے. تو یہ فضیلتیں، یہ انعامات، یہ محبتیں، یہ خاص رب کی کرم نوازیاں، یہ صرف اور صرف نسبت مصطفیٰ کا صدقہ ہے، ہمارا کمال نہیں ہے. پہلے بندے تو بڑی بڑی عبادت کرنے والے تھے، بڑے بڑے طاقتور اور بڑے بڑے رب تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ کے اندر جہاد کرنے والے. حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر اور نڈر اور ایسے طاقتور جسم کے مالک تھے. اور عبادت کا عالم کیا تھا کہ میرے محبوب علیہ السلام کی کچاری نبی ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کا جم وفیر ہے. میرے محبوب علیہ السلام حضرت شمعون وہ پہلے جناب یعنی یہ بدر گزرے. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ بنی اسرائیل کے اندر
غلامی مصطفیٰ کی وجہ سے۔ بڑے بڑے لوگ اس وقت دنیا میں بستے ہیں لیکن غلامی بھی کسی کسی کو نصیب ہے۔ یہ بھی اپنے مقدر پہ ناز کرے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قوم کے اندر، اس گھرانے کے اندر پیدا نہیں کیا جو گھرانے غلامی مصطفیٰ کے اندر شامل نہیں ہے۔ یہ رب کا فضل نہیں ہوا کہ جہاں ایک طرف کافر لوگ ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں اور بڑے بڑے بتوں کو پوجنے والے ہندو لوگ اور بڑے بڑے کافر لوگ دنیا کے اندر بستے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا ہمارے اوپر کہ ہمیں حضور علیہ السلام نے اس گھرانے کے اندر پیدا فرمایا ہے جس گھرانے کے اندر محبت رسول کا سبق دیا جاتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی غلامی کا صدقہ کہ اللہ نے ہمیں ماہ رمضان جیسا مقدس مہینہ عطا فرمایا، لیلۃ القدر جیسی مقدس رات ہمیں عطا فرمائی۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، جب یہ آخری جمعہ المبارک آیا نا، آخری دن تھا شوال المعظم کا، تو میرے محبوب علیہ السلام منبر پہ جلوہ گر ہوئے اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو مخاطب کیا اور ان کے سامنے ماہ رمضان کی فضیلت کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تمہیں جو مہینہ عطا کیا ہے اسے ضائع مت کر دینا۔ یہ مہینہ بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی برکتوں والا ہے، بڑی فضیلت والا ہے، بڑی رحمتوں والا ہے۔ فرمایا اس میں ایک چھوٹا سا عمل کرو گے اللہ تمہیں اس کا اتنا اجر عطا فرمائے گا۔ عام دنوں میں وہی نیکی کرو تو اللہ تمہیں نفل کا ثواب عطا فرماتا ہے، رمضان میں کرو تو اللہ تمہیں فرض کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرض پہ عمل کر لو تو اللہ تعالیٰ جل شانہ تمہیں 70 گنا زیادہ 70 فرضوں کا ثواب تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ فضیلتیں، یہ برکتیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ماہ رمضان میں ہمارے لیے رکھی ہیں۔ اور میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میرے غلاموں، یہ مقدس مہینہ ماہ رمضان کا جس کے پہلے جو 10 دن ہیں، پہلا جو عشرہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تمہارے لیے رحمت کا بنا دیا ہے، رحمت حاصل کرنے کا یہ ذریعہ ہے۔ پہلے 10 جو روزے ہیں، پہلا جو عشرہ ہے، اس کو رحمت قرار دیا گیا، اور 11 سے 20 تک کے یہ جو روزے ہیں، یہ دوسرے عشرے کو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے مغفرت کا عشرہ ہے، یعنی کہ رب کی رحمتیں بھی تمہارے لیے، رب کی مغفرت بھی تمہارے لیے۔ اور پھر فرمایا 21 سے لے کے آخر تک یہ جو تیسرا عشرہ ہے وہ 30 روزے ہو جائیں یا 29 روزے ہو جائیں، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ تو پتہ چلا جناب علی خالق کائنات جل شانہ نے اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے جناب رحمت بھی بنایا، ہمارے لیے اللہ نے اس کو مغفرت بھی بنایا، ہمارے لیے خالق کائنات جل شانہ نے اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے جہنم سے آزادی والا عشرہ بھی بنایا ہے۔ پتہ چلا جس بندے کی جناب علی زندگی کے اندر یہ ماہ رمضان آ جائے، اور وہ بندہ اگر اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتا، اپنے رب کو منا نہیں لیتا، اپنے رب سے رحمت حاصل نہیں کرتا، اپنے رب سے مغفرت طلب نہیں کرتا، اپنے رب سے جناب علی جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل نہیں کرتا، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں فرمایا وہ بندہ بڑا بد نصیب ہے جس کی زندگی کے اندر ماہ رمضان آ جائے اور وہ بندہ اپنے رب سے اپنی مغفرت نہ کروا لے، اس بندے کی اس بندے کی جناب ناک خاک آلود ہو، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جس بندے کی زندگی کے اندر ماہ رمضان آ گیا اور وہ بندہ بخشا نہ جائے، ماہ رمضان آ جائے زندگی کے اندر اور پھر بھی وہ بندہ عبادت کر کے اپنے رب کو اپنے آپ سے راضی نہ کروا لے، تو فرمایا اس بندے کی پھر ناک خاک آلود ہو، مطلب کہ وہ بندہ ذلیل و رسوا ہو جائے۔ کہ جس بندے کی زندگی کے اندر رمضان آئے اور وہ بندہ بخشا نہ جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے تو اتنا کرم کیا، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ
تو پتہ چلا یہ ماہ رمضان یہ در حقیقت ہمارے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایک بخشش کا مزید بہانہ بنا دیا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک بہانہ گزرا تھا جس کو بہت سارے لوگوں نے ضائع کر دیا۔ ایک رات ایسی گزری تھی جس کو شب برات کہا گیا، اور اس رات بھی میں نے کہا تھا کہ یہ ایک ہمارے پاس ایک گولڈن چانس ہے اللہ کی طرف سے۔ آج اپنے رب کو راضی کر لو، دنیا بھی سبر جائے گی، آخرت بھی سبر جائے گی۔ اور اللہ کی رضامندی کی علامت کیا تھی میں نے بیان کیا تھا کہ اگر آج کی رات کے بعد اگر کل سے بندہ نماز پنجگانہ ادا کرنا شروع کر دے، گناہوں سے دور ہو جائے، نیکیاں کرنا شروع کر دے، تو سمجھ لو کہ اللہ نے ہمارے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، اللہ نے ہماری توبہ کو قبول فرما دیا۔ لیکن جو ہی صبح ہوئی وہی فجر، وہی ظہر، وہی عصر، وہی مغرب اور وہی عشاء اور وہی نمازی، وہی مسجد، وہی پرانا محلہ، وہی پرانے قاری صاحب، وہی اذانیں، وہی پرانے مقتدی، کچھ بھی نہ بدلا۔ ایک دو بندے میں نے محسوس کیے کہ شاید اس وقت سے لے کے آج تک وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، مجھے نظر آئے ہمارے نمازیوں میں سے چند بندے ایسے ہیں جن کی اللہ نے مجھے امید ہے کہ توبہ قبول کی ہے۔ اور یہ علماء فرماتے ہیں کہ قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ بندہ گناہ کرے اور پھر توبہ کر لے، اس کے بعد توبہ کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ بندہ اس گناہ سے بچ جاتا ہے، نیکیوں میں لگ جاتا ہے۔ جو بندہ توبہ تو کرتا پھرے، لیکن وقت گزرنے کے بعد پھر وہی کام، پھر وہی ڈگر، پھر وہی عمل، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی توبہ بھی اللہ نے قبول نہیں کی۔ تو آؤ اللہ نے پھر ایک اور چانس دے دیا، مجھے کو سبحان اللہ۔ صرف ایک رات نہیں بلکہ میرے محبوب علیہ السلام کی نسبت کا صدقہ اللہ نے سارا مہینہ ہماری بخشش کے لیے بنا دیا۔ اس لیے فرمایا ہے میرے غلاموں، جس کی زندگی کے اندر ماہ رمضان آ جائے اور اس کو چاہیے کہ وہ بندہ اپنے رب کو راضی کر لے، وہ بندہ اپنے رب کو منا لے، وہ بندہ اتنی عبادت کرے، اتنا اللہ اللہ کرے، اتنا وہ ذکر کرے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ جب وہ بندہ ماہ رمضان کو پالے، سارا مہینہ عبادت کے اندر گزر جائے، اور فرمایا سارا دن عبادت میں، سارا دن نمازیں ادا کرے، رات کو تراویح کی صورت میں قیام کرے، اور تراویح کے اندر اللہ کا قرآن خوش دلی کے ساتھ سنے، اپنے جناب چہروں کے اوپر بار نہ ڈالے، بلکہ خوش ہو کے اللہ کا قرآن سنے۔ یہ وہ قرآن ہے، جب یہ قرآن نازل ہوتا ہے اللہ رحمت نازل کرتا ہے، اللہ فرشتوں کو نازل فرماتا ہے۔ جہاں قرآن پڑھا جائے اللہ کے فرشتے اس میں کان کا طواف کرتے ہیں، اور جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اللہ خوش ہو کے ان کا ذکر اپنے ملائکہ کے اندر فرماتا ہے۔ اس لیے فرمایا ماہ رمضان آ گیا، اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، اللہ کی برکت والا مہینہ آ گیا، اللہ کی مغفرت والا مہینہ آ گیا، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے جناب علی اپنی بخشش کروانے کا مہینہ آ گیا۔ اس واسطے فرمایا جب یہ مہینہ آ جائے، پھر فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اپنے رب کو راضی کر لو، ایسے عمل کرو کہ جس سے تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے۔ قرآن کی تلاوت کرو، ذکر اللہ کرو، درود و سلام کرو، کثرت سے اللہ کی عبادت کرو۔ جب بندہ اس طریقے سے وقت گزارتا ہے، جب آخری رات آتی ہے اللہ کی بارگاہ سے جسے جناب علی ندا دی ہے، جن لوگوں نے خوش دلی کے ساتھ اللہ کی عبادت کی، آج اللہ تعالیٰ جل شانہ ان سے راضی ہو کر ان کی مغفرت فرما دی ہے۔ جب یہ سارا مہینہ بندہ عبادت کرتا ہے اور تنگ نظریے سے نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے، کچھ لوگ اس مہینے کو اپنے اوپر ایک تو محسوس کرتے کہ شاید ہمارے اوپر کوئی جبر ہو گیا، شاید تو سختی والا مہینہ آ گیا کہ جناب سارا دن بھوکے پیاسے ملے، 5 نمازیں بھی پڑھیں، قرآن بھی پڑھیں، رات کو تراویح بھی پڑھیں، راتیں بھی چھوٹی، 1.5 گھنٹہ تراویحوں میں کھڑے ہو، اور جناب پھر صبح اذانوں سے پہلے اٹھ کے سحری کریں، سارا دن بھوکے پیاسے۔ یہ تو ہمارے اوپر یہ سختی ہو رہی ہے، یہ سختی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کو مقام عطا فرمانا چاہتا ہے نا، پھر ان کے اوپر ایسے ان کو ایسی عبادت اور ایسے ان کو مواقع عطا فرماتا ہے کہ پھر وہ موقع سے جب وہ بندہ فائدہ حاصل کرتا ہے، عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو فضیلت
عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ رمضان کسی غیر مسلم کے لیے نہیں ہے، کسی عیسائی کے لیے نہیں، کسی یہودی کے لیے نہیں، کوئی بتوں کو پوجنے والا اس کے لیے نہیں، یہ کس کے لیے ہے؟ جو نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ ماہ رمضان تمہارے لیے در حقیقت ایک بخشش کا بہانہ بنا دیا ہے۔ کچھ لوگوں نے خیال کیا شاید ایک رات اگر ملے تو وہ تھوڑی ہوتی ہے، تو زیادہ وقت ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بھی 11 مہینوں میں سے مزید 12واں مہینہ ایسا بنا دیا تو پورا مہینہ اللہ تعالیٰ نے رحمت والا بنا دیا۔ تو اس لیے اس مہینے کو اب ضائع نہ کیا جائے۔ یہ مہینہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی زندگی کی مہلت عطا فرما دے، یہ جو چند دن 2-4 دن رہ گئے اللہ کرے کہ یہ ماہ رمضان کی بہاریں دیکھنا ہمیں نصیب ہوں۔ تو اس ماہ رمضان سے پہلے اپنے آپ کو تیار کریں اور نیت کریں کہ نمازیں بھی ساری پڑھیں گے، اور نمازوں کے ساتھ ساتھ جو رات کو تراویح پڑھی جاتی ہے یہ بھی مکمل ادا کریں گے۔ آپ بڑی محنت کے ساتھ پیسہ کماتے ہوں گے، اور جب آپ کا پیسہ کسی وجہ سے کسی حادثے کی صورت میں ضائع ہو جائے، آپ کو ہو سکتا ہے بہت نقصان ہو، بہت صدمہ ہو سکتا ہے، اور یقیناً ہوتا ہے ایسے، لیکن میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں جب کوئی حافظ قرآن، جب کوئی قاری قرآن، جب مصلی رسول پہ آ کے الحمد سے قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے اور والناس تک پہنچتا ہے، اتنی بڑی منزل کو عبور کرنے میں جتنی وہ محنت کرتا ہے، جتنی اس کی کوشش ہوتی ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ لیکن میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، افسوس تب ہوتا ہے اس مسئلے پہ آ کر قرآن پڑھنے والے کو کہ جب سننے والے پیچھے چند بابے اور چند بچے ہوتے ہیں، جوانوں کی جوانیاں کو چوکوں میں کھڑے ہونے کے لیے، بازاروں کی سیر کرنے کے لیے جوانیاں، اور سلام ہے ان بزرگوں کو کہ جو 1.5 گھنٹہ کھڑے ہو کے نماز تراویح ادا کرتے ہیں، سلام ہے ان بچوں کو جو شوق کے ساتھ مسجد میں آ کے نماز تراویح ادا کرتے ہیں، اور افسوس ہے ان جوانوں کی جوانیوں کے اوپر جنہوں نے اپنی جوانیاں شاید شادی کے لیے تو بچا کے رکھی ہے، رب کے قرآن کے لیے، رب کی عبادت کے لیے نہیں ان کی جوانیاں۔ الحمدللہ میں اللہ کے فضل و کرم سے آج قرآن پڑھتا ہوں، تراویح پڑھاتا ہوں، اور مجھے بعض مرتبہ بڑا دکھ اور بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اتنی محنت کے بعد جب مصلی پہ آتے ہیں اور قرآن سننے والے پیچھے چند بندے ہوتے ہیں، اور پھر بعض مرتبہ رونا آتا ہے کہ یا اللہ یہ تیرے محبوب کے غلام کتنے بے وفا ہیں کہ قرآن سننے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، ان کی ٹانگوں میں جان ختم ہو جاتی ہے، اور یہ اپنی کمزوری کا ظاہر کرتے ہیں کہ جناب اتنا ٹائم لگا دیا، اتنا وقت لگا دیا، ہم تو اس حافظ صاحب کو رکھے ہوئے جو آدھے گھنٹے میں تراویح پڑھا دیں، کیا وہاں پہ تراویح پڑھے جو آدھے گھنٹے میں تراویح پڑھا دیں؟ یاد رکھو، جو بندہ ایسی سوچ رکھتا ہے یا ایسا قرآن پڑھا جاتا ہے یا ایسے قرآن پڑھنے والے کے پیچھے بندہ جا کے نماز پڑھتا ہے جناب وہ بڑی جلدی پڑھاتا ہے۔ قرآن ایسا پڑھنا کہ اگر سننے والے کو سمجھ نہ آئے تو ایسا قرآن پڑھنا حرام ہے، وہ نماز نہیں ہوتی، وہ چاہے آدھے گھنٹے والی تراویح ہو یا پورے گھنٹے والی تراویح ہو، سننے والے کو قرآن کے الفاظ کی سمجھ نہ آئے تو قرآن پڑھنا حرام ہے۔ جب قرآن پڑھنا حرام ہے تو مجھے بتاؤ وہ نماز ہو جائے گی؟ سجدے پہ سجدہ بھی پہلا سجدہ ہوتا نہیں، دوسرا سجدہ فوراً، مقتدی ابھی پیچھے ابھی پہلا سجدہ کر کے بیٹھتا نہیں تو امام صاحب دوسرے سجدے سے سر اٹھا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں جناب کمال کر دیا، آپ سامنے واہ 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 جناب، واہ جی واہ، پورے محلے میں کسی ماں نے شاید ایسا پتر جنا ہو۔ ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ جناب اتنا اچھا قرآن پڑھتا ہے، اتنی سپیڈ کے ساتھ، واہ واہ کیا بات ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسا قرآن پڑھتے ہیں قرآن خود ان پر لعنت کرتے ہیں، یہ وہی قرآن پڑھنے والے جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں واہ 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 جناب کیا بات ہے جناب، بس ہم نے کمال کر دی جناب، اس کا یہ تو پتہ نہیں کس ماں نے یہ بیٹا جنا ہے، اس ماں نے بھی جن کے گوایا بیٹا یہ، اس نے پڑھ کے بھی گوایا اس بچے نے کہ ایسا قرآن پڑھ رہا ہے کہ رب کی لعنت برس رہی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، میرے محبوب کا فرمان ہے، اس لیے قرآن ایسا پڑھو یا ایسے پڑھنے والے کے پیچھے کھڑے ہو کے سنو کہ قرآن پڑھا جائے رب کے فرشتے نازل ہو رہے ہوں۔ کسی کو پتا چلے
پوچھتا ہے اوتھے بندہ کوئی نہیں شرماندا پاویں پیچھے اما جی بیٹھے ہو کر بندہ دو چار کھڑیاں سنا چھڑتا ہے تے رب دے گھر جا کے سبحان اللہ کہنا زندگی شرم نہیں میں سبحان اللہ کہوں گا نال دا کی آ گیا بکری کی آخنا کہ نال دا انہیں یہی آخر یار چنگا بندہ رب دا ذکر کرن دیا آخو سبحان اللہ سبحان اللہ اور اسی آخو سبحان اللہ اسی سبحان اللہ آخو کہ میں بھی کہوں گا مقتدی چنگے بندے نے کیوں جی یہ نہیں تسی آخو گے میں بھی کہوں بڑے یار ٹھیک ہے اب ایک نا میری بات سنو جب میں تقریر چنگی نہ کرا تانوں نہ گل چنگی لگے بڑے نے کمپلیٹا بندہ رکھیا ہے انجی نہ کر تے جے گل کو چنگی تانوں لگے تے تسی کو یار کو بندہ چلو ٹھیک رکھیا انجی نا تو تسی تے چپ کر کے بیٹھے ہو تے میں تے نہیں کہوں گا اپنے بندے دا یار بڑے نے کٹو نہ میرے نوازی اونچی آواز سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا گل ختم کری گل بڑی دور دی کر کے بارہ قرآن ایسا سنو کہ جس کی سمجھ آئے ٹھیک ہے حضرت مفتی امجد علی آدمی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے بہار شریف کے اندر اپنا واقعہ لکھا ہے آپ فرماتے 2 3 4 سال تک میں تلاش کرتا رہا کہ کوئی ایسا بندہ کوئی ایسا حافظ قرآن ملے جو صحیح قرآن پڑھنے والا 2 4 سال تک تراویح میں مجھے بندہ ہی نہیں ملا کوئی ایسا پھر اسی کہتے جناب کیا بات ہے جناب مکے میں قرآن پڑھا جاتا سرور آ جاتا سننے کا واہ 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 کیا بات ہے جناب مکے والا کہ اتنے کو بندہ قرآن پڑھے تو اسے لگتا بھیجنا ہے اسی آپ نے دوبارہ رکھنے لیے تو بڑا ٹائم نہ تھا جناب یہ بندہ اسے طرح دیتے پڑھے ایسی سننا ویسے تیار ہوئی اس لیے قرآن ایسا پڑھو ایسا سنو تو قرآن سن کے ہماری روح بھی خوش ہو جائے اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہو اس لیے اب ماہ رمضان چونکہ آغاز ہونے والے ہیں اگلا جمعہ ہمارا رمضان کے اندر آئے گا تو جب ماہ رمضان کی ابتدا تراویح شروع ہو ابھی سے نیت کر لیں کہ پورا قرآن کریم فرقان حمید ہم نے نماز تراویح کی صورت میں سننا ہے انشاءاللہ ہو سکتا ہے کسی کو پڑھنا صحیح طریقے سے نہ آتا ہو چلو جنہوں نے پڑھا ہے جنہوں نے محنت کی ہے وہ مصلی پہ آ کے تمہیں سنائیں گے قرآن اب چاہیے نا کہ ہم اب بے وفائی نہ کریں ان کے ساتھ ان کی محنت کا تھوڑا سا تو مول ڈالنا چاہیے نا تسی پیسے نہ پاویں لو لیکن کم از کم پیچھے کھڑو تے جاؤ نا یار بعد جو افسا نہ ملو تو اسلام کرے تو سبحان اللہ افسا مزہ آ گیا کوئی گل نہیں ہے جڑی لتاں دی تھکاوٹ وقتی توڑ دی گھر جا کے سوواں گے اپنے لتاں تھکاوٹ ختم ہو جائے گی مشقت کی خاطر نیکی مت چھوڑ مشقت جاتی رہے گی نیکی باقی رہے گی سبحان اللہ لذت کی خاطر گناہ مت کر لذت جاتی رہے گی گناہ باقی رہ جائے گا اس لیے اپنے اعمال نامے کو خرابی سے بچائے وقت سے پہلے کرے پکی نیت کر کے جائیں انشاءاللہ تعالی ماہ رمضان میں خود بھی قرآن پڑھیں گے اور خصوصیت کے ساتھ تراویح کی صورت کے اندر جو ہے وہ قرآن پاک مکمل سماعت کریں گے اللہ تعالی جل شان مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی صلی اللہ تعالی